اور بھائی ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے وہ ہمیں ہمارے بہت ہی ریگولر ممبر جنید کی طرف سے ریسیو ہوا ہے۔ ان کا سوال جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کلام یا علم متکلم یا عالم کی صفت ہوتی ہے اور اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے اور اسے ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس علم یا کلام کی بنیاد پر عالم یا متکلم کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور شخصیت کو سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس عالم، خالق یا متکلم کی کوئی فزیکل تخلیق جو خالص اس کی صفت علم یا کلام کا اظہار ہوتی ہے اور الگ حیثیت رکھتی ہے، اسے مخلوق کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلام یا علم کی کلی صورت کا مقام و مرتبہ اس کے عالم یا متکلم جیسا ہوتا ہے یا اس کی جزوی صورت بھی وہی مقام و مرتبہ رکھتی ہے جو متکلم کا ہوتا ہے۔ مثلا قرآن لوح محفوظ میں موجود اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک جزوی حصہ ہے۔ اب جزوی حصہ اور لوح محفوظ کے کل کا آپس میں ایک جیسا مرتبہ ہوگا اور پھر اس کا اللہ یعنی متکلم سے جو ہم کہتے ہیں کہ برابر مرتبہ ہوگا، تو کلی حصہ یعنی لوح محفوظ والا یا جزوی حصہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تینوں کا برابر مرتبہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنید صاحب، سوال ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے، بہت کمپلیکس ہے، بہت کمپریہنسو ہے۔ کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایڈریس کر سکوں۔ تو اس کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پہلے سے معذرت، لیکن بہرحال کیونکہ کوشش میں کر رہا ہوں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا علم ہے، یہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اور وہ علم جو ہے وہ اس کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ مطلب یہ جو علم ہوتا ہے یہ اس کی ذات کا حصہ ہے اللہ رب العزت کی۔ پھر اس کی انلمیٹڈ ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اس کے اوپر تو کوئی وہ بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علم کے سلسلے میں ہم کوئی بات کر سکیں، ٹھیک ہے، بالکل کلیئر بات ہے یہ۔ اب ایک چیز ہوتی ہے کہ متکلم کے کلام کی صلاحیت یا ایٹریبیوٹ، تو اللہ رب العزت کی ایک انسٹنکٹ یا ایک صلاحیت یعنی اس کے ایک ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ یہ بھی ہے کہ وہ کلام کر سکتا ہے، کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو اس کی جو یہ ایٹریبیوٹ ہے، یہ صفت ہے، یہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کو سمجھنے کے لیے بھی اگر وہ کہتے ہیں نا شرک فی ذات پہ بھی اگر ہم جاتے ہیں، پھر شرک فی صفات پہ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ہم اگر پہچاننا چاہیں تو انسان نے تو کسی نے نہیں دیکھا اس کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اگر جو ہے وہ اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتا، اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے تو اللہ رب العزت کی جو تصور ہے یا اللہ رب العزت کی جو وجود ہے، اس کو ہم پہچاننے کے لیے اس کے سارے ایٹریبیوٹس کو ہی ملاتے ہیں، جو کہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ علم اور علم کے اظہار کی جو ایٹریبیوٹ ہے وہ بھی کلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلام کرنے کی صلاحیت جسے آپ کہتے ہیں، کلام کرنے کی ایٹریبیوٹ، تو وہ اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اب اس ایٹریبیوٹ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کیا اور کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے مختلف جو ہے وہ صحیفے بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید۔ جب اس علم کے اظہار کا متکلم نے کلام کی صورت میں اظہار کیا، اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ اظہار کی جو ریسٹرکشن یا پابندی ہے اظہار کی، وہ ہمارے لیے تو ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے اس کے لیے کوئی بھی مینر، کوئی بھی مینز میٹر نہیں کرتا، مطلب وہ کسی بھی طرح سے اظہار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تورات بھیجی تو وہ عبری زبان میں، انجیل بھیجی تو کسی اور زبان میں، زبور بھیجی تو کسی اور زبان میں،
ٹھیک ہے. اور جب قرآن مجید بھیجا تو آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے اس کو جو ہے وہ عربی زبان میں جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے بنایا. اب یہ جب اس سے پہلے جو کتابیں بھیجی گئیں اگر اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو وہ جو علم کا اظہار ہے وہ جس بھی انداز میں, جس بھی زبان میں, جس بھی کتاب کی صورت میں ہمیں دیا گیا, اگر اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو پھر تو وہ اس کے وجود کا حصہ ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں کہ جب تورات, زبور, انجیل آپ دیکھیے اس کے اندر تبدیلیاں کی انسان نے, تو اب وہ کلام جو ہے وہ متکلم کا کلام پورا کا پورا نہیں رہا, اس میں تبدیلیاں ہو گئیں. جبکہ قرآن کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس میں کوئی بھی تبدیلی وہ نہیں ہوئی. تو ایک یہ معاملہ جو یہاں پر آ جاتا ہے. اچھا, اب جو علم کا اظہار جب اس کی ذات سے جدا کر کے اس کو ایک جو ہے وہ مخلوق کی شکل دے دی گئی. اب وہ مخلوق کیسے ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے اس کو پیدا کر دیا, اس کو بنا دیا, تو اس کی شکل تو اس کے دو آسپیکٹ ہیں. ایک آسپیکٹ ہے اس کا پورا ڈیزائنڈ پیکج, اور ایک ہے اس کے اندر وہ الفاظ کے جس طرح سے اس کا اظہار کیا گیا. تو جو ڈیزائن ہے, جو پیکج ہے, اور جس طرح سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا, یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی نظر آتی ہے. اور اگر تو ہم اس ڈیزائن, اس پیکج کے اندر اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اب علامہ اقبال ہیں, علامہ اقبال کی جو ہے وہ ایک کیا ان کی ایٹریبیوٹ ہے کہ جناب ان کو جو ہے نا کلام کرنے کی انداز جو ہے وہ شاعرانہ انداز ہے. وہ ہر ایک کا تو نہیں, ہر انسان کے لیے ان کا ایک خاص شاعرانہ انداز ہے. خاص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس صلاحیت کی بنا پر, اس ایٹریبیوٹ کی بنا پر علامہ اقبال نے جو ہے وہ کئی جو ہے وہ کتابیں, بانگ درا, بال جبریل اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لکھی. اب وہ جو بانگ درا یا بال جبریل ہے وہ علامہ اقبال نے لکھی ہے اپنی اس ایٹریبیوٹ کی بنا پر. ٹھیک ہے, جب انہوں نے اس کو اپنی ذات سے جدا کر دیا, اب آج جو ہے وہ علامہ اقبال نہیں بھی ہے لیکن ان کی وہ پروڈکٹ یعنی ان کی وہ بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے. یہ سمجھنے کے لیے اب ان کی ذات سے تو جدا ہے, لیکن کبھی بھی اگر اس بال جبریل یا بانگ درا سے کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو فوراً پڑھنے والا جیسے اس نے کوئی شعر پڑھا تو وہ کیا کہا جائے گا کہ یہ تو علامہ اقبال کا کلام ہے. تو یہ کیوں, یہ ایسوسیشن ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کی طرف ہی, یعنی اپنے متکلم کی طرف ہی اس کو جو ہے وہ رجوع کرتی ہے, مطلب اسی کی طرف اس کو ریفر کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر تو قرآن جو ہے اس کو جیسے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا, اس سے پہلے کی کتابیں جو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہم کو دی تھی, اپنے علم کا اظہار کیا تھا, وہ کلام تھا اس کی حفاظت جو ہے وہ نہیں اس کا ذمہ لیا تھا, اس لیے لوگوں نے اس میں ترمیم کر دی. اب وہ اس کا پروٹوکول یا اس کی جو حیثیت ہے وہ اس طرح تو نہیں رہی, وہ تو ختم ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, کیونکہ اس میں تبدیلی ہو گئی. آپ کو تو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا, کہاں کوئی کون سی تبدیلی ہوئی ہے. قرآن اس واحد کتاب جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, تو اس کا جو پروٹوکول ہے وہ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اس کی ذات سے جدا تو ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن وہ اس کے وجود کے حصے میں اس علم کا اظہار ہے جو کہ اللہ رب العزت نے جتنا چاہا اور جتنا مناسب سمجھا اس کا اظہار ہم سے کیا, اور کیا مطلوب ہے وہ ہمیں بتایا. اب جب یہ اگر آج کے دور میں ایک بادشاہ ہے, اس نے ایک فرمان جاری کر دیا, وہ فرمان یہ ہے کہ جناب فلاں جو ہے وہ اتنے % ٹیکس دینا پڑے گا, اب وہ ٹیکس دینا ہے. اب اگر وہ فرمان آ کر پڑھا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے نا آرڈیننس جاری ہوتا ہے, تو وہ آرڈیننس کو جب پڑھا جا رہا ہے کہ جناب یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈیننس آ گیا کہ اتنے % ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا, تو کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اس آرڈیننس کو ڈینائی کر دے. یہ اس کا پروٹوکول ہے, اس پروٹوکول سے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے, کیونکہ وہ کس کا کلام ہے, کس کا حکم ہے, وہ حکم ہی بادشاہ کا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات یہاں پر جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. اب ہوپ کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذات سے اس کو جدا کر کے کیا اس کا بھی وہی مقام ہے, تو مقام سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جو پروٹوکول آپ ایک جو ہے ایک عام حالات میں انسان جو نما بادشاہ جو ہے اس کے کسی بھی آرڈیننس پہ یا اس کے کسی بھی حکم نامے کے اوپر آپ جو اس کو پروٹوکول دیتے ہیں کہ بھائی بادشاہ کا حکم ہے یہ, اس کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں, تو یہ پورے خالق کائنات کے بادشاہ ہے, خالق کائنات جو ہے اس کا حکم ہے.
تو اس کا اظہار یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اس علم کا اظہار ہمیں کیا، جو کہ ان کی ذات سے تو ڈیفینیٹلی جدا کر کے اس کو، لیکن اس کی حفاظت کا بھی پورا کا پورا مکمل ذمہ اللہ رب العزت نے لیا. تو یہ ایک کمپلیکس انداز میں اس کو سمجھنے کا وہ ہے کہ اب اس کو کلی اور جزوی کا جو فرق ہے وہ میں نے بتانے کی کوشش کی کہ ایک تو اللہ رب العزت کی وہ ایٹریبیوٹ جو کہ ان کے کلام کا جو ہے وہ یعنی کلام کرنے کا کی ایٹریبیوٹ ہے، وہ تو ان کا کلی ہے. اب وہ اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کتنا کریں اور کیا کریں اور کس انداز میں کریں وہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا کہ بہت کمپلیکس ہے یہ کوشچن جو آپ نے پوچھا ہے، اور اس کو اسی انداز میں نے اگر نہیں ہوا ہو تو پھر آپ لکھ دیجیے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ مدثر بھائی سے کہوں کہ وہ مزید اپنی اس کلاس میں آپ کو بتا دیں. ان کے جو سوال کا ذرا کے جو آخری حصہ تھا، تو ان کا جو کہ کلی اور جزوی کا فرق مطلب ایک تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں. تو وہ میں نے بتایا نا کہ جو کلی اور جزوی کا فرق اس طرح سمجھیے کہ ایک تو اللہ رب العزت کی جو ایٹریبیوٹ ہے کلام کی وہ تو کلی ہے نا، ٹھیک. اس ایٹریبیوٹ کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو اپنے علم کا اظہار جتنا اور جب چاہا ہم سے کیا، اور اس کو اب چونکہ قرآن کی شکل میں ہمیں دے کر اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کلی اظہار جو ہے وہ کلام ہو گیا، مطلب قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ زرار بھائی. اور اسی کا اس میں جو مجھے تھوڑا سا ایک سوال کا جو آخری حصہ پڑھ کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ انہوں نے جو ایک تھیوری پیش کی ہے، یا مطلب جو پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ لوح محفوظ جو ہے کہ کل ہے، اور جو قرآن ہے وہ اس کا مطلب ان کا ایک جزوی حصہ ہے. تو قرآن کے اوپر بھی وہی مطلب وہی پروٹوکول جو ہے اپلائی ہوتے ہیں جو لوح محفوظ کے اوپر ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہ پھر اللہ کی ذات سے برابر مقام و مرتبے میں اشکال ہے کہ جو آئی تھنک آپ نے بتایا کہ جو کلام ہوتا ہے وہ اس کے جو صفت ہے اس کا متکلم کے علم کا اظہار جو ہے وہ کلام کہلاتا ہے. متکلم کے علم کا اظہار کا انداز جو ہے وہ کلام کہلاتا ہے. جزاک اللہ زرار بھائی. جنید کا دوسرا سوال ہے، وہی کی مختلف صورتیں جیسا کہ رسول کے متعلق ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں اور جو بھی بولتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بالخصوص احکامات پہ مبنی احادیث بھی اللہ کے کلام جی جیسی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ احادیث بھی تو علم کی ایک صورت ہے، نبی کا بولنا بھی وحی کی ایک صورت، اور اللہ کے علم کا نبی کے ذریعے اظہار، تو یہ علم بھی اللہ کی ذات کا حصہ ہوگا. اب دیکھیں یہ جو کوشچن یہ قدرے اس لحاظ سے بالکل سمپل ہے کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دو طرح کی وحی ہے نا، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے. تو جو وحی جلی ہے وہ بالکل اسی انداز میں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی، اس کو اسی انداز میں جو ہے بغیر کسی تحریف کے لفظ کی بھی ہٹا کے اس کو ہمارے سامنے اظہار کر دیا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا. یہ کہلاتی ہے وحی جلی. اس میں نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر یہ لازم یہ نہیں حکم تھا کہ بالکل ایز اٹ از بتا دیا جائے، اور کہاں پہ بتایا جائے، کیسا مقام ہو، کون سی وحی جو ہے وہ کس صورت کے ساتھ اٹیچ کی جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں وحی جلی میں آتی ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اچھا، وحی خفی کیا ہوتی ہے؟ وحی خفی کا انداز آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ جو ہونے والی تھی، اس کے سلسلے میں حکم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ عمرہ ادا کیا جائے. تو یہ عمرہ ادا کرنے کا حکم تو آیا تھا، لیکن پھر وہ عمرہ کیوں نہیں ادا ہوا؟ اب آپ یہ دیکھیں تو اس میں کیا ہوا کہ وہ جو حکم آیا اللہ کی طرف سے، اس حکم کو کمپلائنس کرنے کا ٹائم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس میں یعنی امبیڈڈ تھا کہ اللہ رب العزت کی کیا حکمت تھی اور کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا ان کے سامنے اس پورے مسلمانوں کے جو گروہ تھا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کس طریقے سے اکٹھا کر کے لے کے جانا تھا، اور کیسے جو ہے وہ پھر اس کا لوہا منوانا تھا. یہ تمام چیزیں نہیں تھیں اس میں. وہ تو خواب کی شکل میں تو ایک چیز آئی، اور وہ یہ کہتے کہ آپ جو ہے وہ عمرہ ادا کیجیے.
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے اپنے خواب کا اظہار جو ہے وہ لوگوں سے کیا کہ ہم مجھے جو وحی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عمرے پہ جانا ہے. پھر وہ عمرہ ادا کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ عمرہ ادا نہ ہونا کیونکہ وہ اس کے اندر مفہوم تو موجود تھا، اس مفہوم کی ٹائمنگز یا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بتائی نہیں گئی تھی کہ کس وقت کیسے کرنا ہے، یہ پوری کی پوری لاجک اس میں موجود نہیں تھی. اب اس میں کیا ہے کہ یہ جب مفہوم آ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ اس چیز کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو لے کے جانا ہے. تو اگر یہ وہی ہے اور اس کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حدیث کے ساتھ مطلب اپنے عمل کے ساتھ سنت کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کیا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ یہ پارٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں جو ہے وہ جزوی اور کلی کا فرق آ جاتا ہے کہ وہاں پہ بالکل لفظ ب لفظ تو وہ چیز ہمیں پتہ نہیں چل رہی. تو وہ تو موقع مناسبت کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اس کو دکھایا کہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کو محفوظ بھی کر لیا اس کے کام کو، یعنی سنت کو. تو یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ جو مفہوم ہے وہ موجود ہے، جو بیسک پیرامیٹرز ہیں وہ بتا دیے گئے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں اور اس کے وہ بالکل جو ہے نا نبی مفہوم تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو وحی کا حصہ ہے اور وہ تو بتایا گیا، لیکن اس کی جو پریکٹیکل کمپلائنس ہے اس کے امبیڈڈ آپشن کو، یعنی کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم ڈرائیو کریں گے، لیکن وہ اس کے بیسک پرنسپلز کو آپ نہیں ہلا سکتے. مطلب یہ اس کو سمجھ لیں آپ اس طرح سے کہ جو وہی ایک خفی ہوتی ہے اس کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل ایز اٹ از جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس میں جو ہے وہ عمل سے کر کے دکھایا اور اس کو پھر ان کو بیان کیا کہ یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ان کو آیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس کا. جزاک اللہ سر بھائی. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی ہمارے پاس جو احادیث اب قرآن کے علاوہ جو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب وحی نبی کی کریم صلی صورت اللہ میں علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن تھے نا. ان کے لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا تم نے کیا قرآن کو نہیں پڑھا؟ اس کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو جو بھی ان کا عمل تھا وہ سارا کا سارا عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہی بتائے ہوئے ڈائریکشنز پہ ہی ہوتا تھا. لیکن میں آپ کو اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو وحی کے الفاظ بالکل وہی ہے جلی کی صورت میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بتا دیے، وہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئے. یہ قرآن بھی تو انہی کے توسط سے ہم کو ملا، اور جو الفاظ کے بجائے بلکہ پریکٹیکل کر کے اور اس کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب مفہوم آیا ہے اور مفہوم کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن اس کے حساب سے انداز میں کروائی کی گئی ہے. یہ جزاک اللہ سر بھائی. ہمارے پاس جو نیکسٹ سوال ہے وہ ہمارے ممبر شہزاد کی طرف سے ہے. سوال یہ کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس سے کلام اللہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. قرآن کی بہت سی آیات کلیئرلی انڈرسٹینڈیبل ہیں، مگر کچھ آیات میں تفسیر کی ایکسپلینیشن کو اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی کنٹینیوٹی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی کچھ تفسیر کی ایکسپلینیشن میں ڈفرینس ہوتا ہے اور اس کی وجہ مسلم میں یونٹی کے بجائے اختلافات بھی ہوتے ہیں. ہم ایز اے لرنر اس کو کیسے صرف پازیٹیو اور رائٹ ڈائریکشن میں انڈرسٹینڈ کریں جب کہ ویل نون اسکالرز ہی اپنے اوپینین میں اختلاف رائے رکھتے ہیں اور سم ٹائم یہ ڈفرینس اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فرقہ بن جاتا ہے. بس یہیں تک جواب ان کا سوال ہے. جی میں ایک منٹ میں ایک آیت کوٹ کر لوں اور وہی اسی کو پھر میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہاں پہ میں ٹیکسٹ میں اس کو ویو کراؤں، کیسے اس کو ویو کرتے ہیں؟ میں شیئر اسکرین کرواتا ہوں آپ کو. شیئر کرنے کی اجازت دیجیے مجھے. سارے آپشن آپ نے ڈسیبل کر دیے مجھے. ریحان بھائی
دیکھیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں نے یہاں پہ لکھی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 جو ہے وہ کیا بیان کر رہی ہے؟ اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اب اللہ رب العزت اس آیت کی میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیاتیں محکم ہیں. یعنی اسی کے یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے نا. وہ حکمت کیا اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتا دی کہ اس قرآن کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کے اندر بعض آیاتیں جو ہے وہ احکامات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے, یعنی وہی ہم سے مطلوب بھی ہے. یہ ہم سمجھ لیں یہ اس میں جو کتاب میں ہمیں نازل کیا گیا اس میں جو آیاتیں ہیں وہ آیاتیں ہمارے لیے احکامات ہیں, وہ احکامات ہی ہم سے مطلوب ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور بعض اس کے اندر جو ہے متشابہات بھی ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے, کوئی ٹیڑھ ہے, وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر آیات اور متشابہات جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ پیش کر دی ہمارے سامنے. اب جو لوگ ہیں جو مومنین ہوں گے, جسے کہتے ہیں مومنین الصادقین ہوں گے, وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے احکامات کے اوپر جراح نہیں کریں گے, بلکہ اللہ کے احکامات ہی, کیونکہ وہ کتاب کا جو ہے وہ مین, اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ وہ وہی اصل کتاب ہے. لیکن جو لوگ جن کے دل میں تھوڑی سی بھی کجی ٹیڑھ ہوگی کہ وہ احکامات سے ہٹ کر متشابہات کا پیچھا لیں گے, تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوگی, ٹیڑھ ہوگی, وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں. اور یہ اتباع کرنا ان کے لیے کیوں, مطلب کیوں وہ اس طرح کا اتباع کرتے ہیں؟ تاکہ فتنہ برپا کریں, ٹھیک ہے, اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں. اب یہ دیکھیے نا, اب جیسے میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں, الف لام میم. اب اس کے جو معنی ہیں وہ تو اللہ رب العزت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتا ہے. یہ تو انسان کسی اور کو تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا. تو اس کے پیچھے لگ جائیں کہ ٹھیک ہے جی, یہ ہر سورت کے شروع میں جو یہ دیے یہ الفاظ یہ کیوں ہیں, الف لام میم را کیوں لکھا ہوا ہے. اب اس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں, جو ہے نا قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, اور جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے طور پہ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ متشابہات کا اتباع کون کرتے ہیں؟ جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی کجی ہوتی ہے, اور کجی جن کے دلوں میں ہوتی ہے وہی منافقین میں سے ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ کجی جو ہے وہ نفاق پیدا کرتی ہے. لیکن وہ یہ کرتے کیوں ہیں؟ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں. فتنہ برپا کر کے یعنی دوسروں کو بھی الجھائیں گے, ان سے پوچھیں گے اچھا ٹھیک ہے تم یہ بات کہہ رہے ہو نا, تو اچھا چلو یہ بتا دو, تم بہت بڑے عالم مطلب, تو یہ بتا دو کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ. حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. دیکھیں بالکل کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو آیات کے ساتھ متشابہات دی ہیں اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے. تو پھر انسان آج پہ اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کیوں کر رہا ہے؟ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے, یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے, اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. یعنی بالکل یہ کیٹیگوریکلی اس بات کی جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا بالکل کلیئر جواب ہے یہاں پہ. اب دیکھیں قرآن کو تو بدلتے نہیں ہیں, اب کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ وہ لوگ جو کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کچھ اور نکالتے ہیں. یعنی فرض کر لیں کہ کتبہ علیکم کتبہ علیکم القصاص, اس کا مطلب کیا ہے؟ قصاص تم پہ فرض کر دیا گیا. پھر جو ہے وہ آپ آ جائیے شہر رمضان الذی انزل, اس سے پہلے جو ہے وہ رمضان کا جو ہے وہ جو آیت ہے کیا ہے, اچھا بہرحال وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ روزے کو فرض کرنے کی آیت موجود ہے. یہ ساری کی ساری آیات بالکل متواتر چل رہی ہیں. تو اگر تو کتبہ علیکم القصاص جو ہے وہ فرض ہے, اور اگر آپ آئیے تو آیت نمبر 216 میں کتبہ علیکم القتال, تو وہاں پہ جنگ بھی تو فرض کر دی گئی. تو پھر وہاں پہ آ کر اگر ہم حجت کرنا شروع کر دیں تو احکامات تو وہی ہیں. یعنی کتبہ کا لفظ تو وہاں پر بھی آیا,
کتبہ کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر بھی آ گیا کہ آپ کے لیے روزے بھی فرض کر دیے گئے ہیں, آپ کے اوپر قصاص بھی فرض کر دیا گیا. لیکن جب بات آتی ہے کتب علیکم القتال کی وہو کرہ لکم, کہ ہم نے جو ہے تم پر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے, تو تمہیں اس سے کراہیت بھی ہوگی, اس کو مانتے ہوئے جو ہے وہ آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ فرق کر دیتی ہے کہ جو علم دستگاہ رکھتے ہیں وہ صرف وہ قرآن کے اندر یہ کجی یا ایڑ نہیں نکالتے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تو سارے کے سارے وہی ہے نا, اسی پروردگار کے الفاظ ہیں, تو اس کا مطلب میرے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں, اور پھر وہ جو سارے کے سارے حکم کو اسی انداز میں لیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ پھر یہ حکم مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے, کیونکہ وہاں پہ بھی یہی آیت موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو پھر پورے کے پورے دین میں آنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے کہ شیطان نے بھی چوزن کیا تھا, یہ میں مانوں گا یہ میں نہیں مانوں گا. تو یہ ہے اس کا سوال کا جواب, کہ جو انٹرپریٹیشن جو لوگ کرتے ہیں, جن کو علم جسے کہتے ہیں کہ وہ علم دسترس حاصل کر گئے, اور اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن ہر عالم یا ہر شخص جو مختلف انداز میں کر رہا ہے, تو اس کا کیا جو ہے وہ مفہوم جو اس کی وجہ سے دین کے ٹکڑے ہو گئے, تو وہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو دستگاہ کامل رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, وہ یہ کام نہیں کرتے. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا پھر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کون ہے. تو جو اصل کتاب ہے وہ تو وہ احکامات ہیں, اس میں تو کوئی ایڑ ہے ہی نہیں, لیکن وہ صرف متشابہات کے پیچھے بھاگنا, تو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ. جی سر, ریحان بھائی. السلام علیکم. جی ذرا بھائی, جو ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے وہ ہمیں احمد رضا نے بھیجا ہے, جس میں ان کا سوال یہ ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ, کیا ان دونوں کا کوئی باہمی تعلق ہے؟ موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو ایمان باللہ پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن ایمان بالآخرہ کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار ہے؟ کیا حقیقتاً ایسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھے لیکن آخرت پہ اسے یقین نہ ہو؟ آپ پورا پڑھ دیں تو پھر میں اچھا, وہ سوال کے دو حصے تھے, ایک اور پھر اس لیے میں نے یہاں پر روک دیا. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ نے بات کی کہ ایمان, تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ایمان کے جو 6 ایمان ہمارے پاس ہیں, یعنی ایمانیات میں جو ہم پڑھتے ہیں نا, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالملائکہ, ایمان بالقدر اور ایمان بالرسالت. تو یہ 6 کے 6 جو ہیں وہ آپ کے ایمان جو ہیں وہ ایک سمجھ لیں, یہ کوئی ان آئسولیشن نہیں ہے کہ میں یہ والا ایمان رکھوں گا اور یہ والا ایمان نہیں رکھوں گا. یہ ساری انٹر کنیکٹڈ چین ہے. اگر چین میں سے کوئی ایک بلاک بھی ہٹا دیا جائے نا بیچ میں سے, یا کسی ایک بھی ایمان کے اندر کوئی ذرا سی بھی جھول آ جائے, تو پوری چین جو ہے نا وہ لڑی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. ٹھیک. اچھا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 177. تو یہ معاملہ صرف آج کا نہیں تھا, معاملہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی اسی طریقے سے ہوا ہوگا. اللہ رب العزت نے بالکل کلیئر آیت جو ہے وہ اسی لیے بھیج دی. اور دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت, وہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول تو دل میں وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے سامنے جو ہے وہ بحیثیت انسان ان کو صرف لیتے تھے, وہ تو نور ہدایت تو سمجھتے ہی نہیں تھے, ان کو رسالت میں تو ان کو مانتے ہی نہیں تھے معاذ اللہ بعض جو اس وقت کے مشرکین تھے. تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بحیثیت ایک عام انسان کے دیکھتے تھے کہ یہ بھی عام انسان ہی ہے, ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے, ان کے والد جو ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے مر گئے تھے, والدہ کا انتقال بھی بہت چھوٹ پڑنے کی عمر میں ان کی ہو گیا تھا, پھر ان کو پہلے دادا نے پالا, پھر چچا نے پالا, تو یہ کیسے مطلب یہ آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ کام کرتے رہے, ہمارے ساتھ حلف الفضول بھی انہوں نے جوائن کی اور یہ سب کچھ کیا. آج یہ آ کر یہ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ جو آج سے پہلے کبھی ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی نہیں سنی تھی, تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ چیز جب آتی ہے تو پھر وہ کہنے لگے کہ پھر آخر ایک وقت ایسا بھی آیا, کہنے لگے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے ہیں, آپ جو بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے, اگر آپ رسول ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم کو سیدھا کریں یا ہم کو جو ہے ہمارے وہ چیزیں بتائیں کہ جو ہم غلط کرتے آئے ہیں, تو ہم تو اس کعبے کے متولی ہیں, اسی رب کا گھر ہے یہ اور اس کے متولی ہیں, تو ہم جس اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ مسئلہ وہ بالکل یہاں پہ سیدھا صحیح نہیں ہو رہا.
پھر اسی طریقے سے جب جو ہے وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ گئے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف. اور پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ جو ہے تحویل قبلہ کا، تو تحویل قبلہ جب کی تو ایک بڑا ہی شور مچا دیا، یہ کیسے رسول ہے بھائی؟ ہم تو اس سے پہلے ہمارا تو قبلہ وہی تھا اور ہم تو نماز پڑھتے تھے وہاں پہ، یہ آج جو آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے انہوں نے قبلہ چینج کر لیا؟ تو وہ تو کہتے ہیں، اور ہم تو جو ہے یہ کیا، یہ تو بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں بالکل ہی چینج ڈائریکشن کی بات ہم سے کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو یہ آیت دی ہے، آپ دیکھیے کتنی کلیئر آیت ہے یہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جواب کیا دیا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے وہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو پھر یہ ہے. نیکی کیا ہے کہ یعنی آپ نے یعنی وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ صرف یہ نیکی نہیں دی کہ تم جو ہے نا منہ کر کے نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی، ڈیفینیٹلی وہ بھی حکم ہی ہوا ہوگا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حکم ہوا تھا، تو وہ بھی تو حکم ہوا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ پڑھ رہے. تو نیکی تو صرف یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے رب کے گھر کی طرف تو منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہو، جبکہ رب کے گھر کے اندر تم نے جو ہے وہ بت رکھے ہوئے، یا گھر کے جس کا گھر ہے وہ اس کی تو یعنی اس رب کی تو تم بات کو حکم کو مان لے رہے ہو. تو یہ چیز نیکی نہیں ہے صرف کہ فزیکلی اپنا منہ یا اپنا چہرہ جو ہے تم رب کے گھر کی طرف کر لو اور مشرق و مغرب کی طرف، اور یہ کر کے تم جو ہے نماز پڑھ رہے ہو یا سب کچھ کر رہے ہو. تو بلکہ نیکی کیا ہے، نیکی کا اصول جو ہے وہ بتایا اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر، اور صرف خدا پر نہیں کہ صرف خدا پہ یقین رکھ لیا اور آخری کی چیز چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں بالکل چین یہاں پہ بتا دی کہ لوگ خدا پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں. اچھا، ایمان لانا بھی ایک اور بھی چیز بتا دوں میں آپ کو کہ ایمان لانا صرف اور صرف جو ہے نا اقرار باللسان نہیں ہے. اگر تو ایسا ہوتا تو پھر تصدیق بالقلب کہاں گیا؟ ٹھیک ہے نا، تصدیق بالقلب کا تعلق تو انسان سے نہیں ہے نا. میں نیکی کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں. اگر نیکی ایمان جو ہے وہ لے کر آیا ہوں صرف اور صرف منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو یہ تو میرا سننے والا جو ہے وہ انسان بھی دیکھ لے گا اور گواہی دے دے گا کہ بھائی اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے. لیکن جو دل کے اندر میں نے جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے، یعنی اللہ اکبر کو، اللہ کو اکبر میں نے دل سے مانا ہو، تو وہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات دیکھ سکتی ہے. اور وہ شخص جس نے اپنے دل میں جو ہے وہ اس کو کس انداز میں جو ہے وہ ایمان لے کر آیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان کو اپنے نفس میں فل بصیرت حاصل، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیکی جو ہے وہ صرف اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو یہی نہیں ہے، بلکہ لوگ خدا پر ایمان لائیں، روز آخرت پر، فرشتوں پر، خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور جو مال ہے جس سے کہ ان کو بہت محبت ہے، اللہ حب ہی، جس سے ان کو بہت زیادہ محبت ہے اس مال کو رکھنے کے لیے، تو اس کو کیا کریں کہ باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں اور گردن کے چھڑانے میں خرچ کریں. یہ ہے تقسیم اس مال کی. جب اس کا ایمان اللہ پہ ہوگا تو اس کا یہ بھی ایمان ہوگا کہ مجھے جو دنیا میں جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ مال میرا نہیں ہے، رب نے دیا ہے. تو رب نے اس کی تقسیم بھی بتا دی کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو برتنا ہے. تو پھر گردن کو چھڑانے میں خرچ کر دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں. یعنی پھر جو بھی آپ کی عہد سے مراد کیا ہے، ہر ڈیلنگز، جتنی بھی ڈیلنگز ہوں گی انسان کی کسی دوسرے کے ساتھ یا اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اس نے جو وعدے کیے ہیں اس وعدے کا بھی عہد و پیما اس کو کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر جب عہد کریں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکے کے راز کے وقت ثابت قدم رہے. نہیں پھر جب آپ نے عہد کیا تو ایک عہد تو الست بربکم کا تو ہر انسان نے سب سے پہلے کیا تھا، وہ عہد تو اللہ رب العزت کے ساتھ تھا. آپ اس عہد کے ساتھ ہم اس عہد کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
جہاں پہ ہم نے یہ مانا اور اپنا یہ وعدہ کیا اللہ رب العزت سے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اب جو بھی تیری طرف سے حکم آئے گا تو ہم اس کو مانیں گے. تو جیسے وہ حکم آتا ہے اور اگر نہیں مان رہے تو پھر اس کا مطلب عہد کی پاسداری تو نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، زکات دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں. اور سختی اور تکلیف میں ظاہر سی بات ہے جب وہ عہد پورا کرنے کی بات آئے گی تو پھر وہی والی بات کہ دنیا میں تو شیطان بھی موجود ہے، تو وہ شیطان اس کو اس عہد کو پورا کرنے کی جو اللہ رب العزت سے اس نے کیا اس کو پورا کرنے نہیں دے رہا. جب وہ نہیں دے گا تو وہاں پہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، لیکن اپنے اس مارکے میں ثابت قدم رہیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا عہد تھا اس میں اس کی طرف سے جو حکم ہے اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. یہ بالکل کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر اس میں بتا دیا کہ ایمان کا تعلق کیا ہے. ہاف کک فوڈ نہیں ہوتا ہے یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا میں جو ہے نا اللہ رب العزت کو بات تو میں اللہ کو تو ایک ہی مانتا ہوں لیکن آخرت کو نہیں مان رہا. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ کوئی مطلب لاجک نہیں بن رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس چوائس نہیں ہے. ایمان کا سچا ہونا صرف پروکلیم نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر بالکل اس طرح سے انداز میں ایمان لانا جیسا اس کو کرنے کا حکم ہے. جزاک اللہ ذرا بھائی. ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہمارے پاس احمد کی طرف سے ہی ہے جو دوسرا ان کا سوال تھا. آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص آخرت کا سرے سے انکار ہی کر دے اس شخص کے کردار کی اصلاح نہیں ہو سکتی، گرچہ عمومی طور پر جو لوگ دین سے بدظن ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں قابل اعتبار ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیں جب ایک شخص نے جو ہے نا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایمان کے جو 6 ایمان کے درجے ہیں وہ آیت سے بھی میں نے کوٹ کر دیا، اس میں کوئی چینج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت، جب اس نے شخص نے آخرت کا انکار کر دیا نا اب اس کو یہ پتا ہے کہ اب مجھے جواب دے کسی کو نہیں ہونا. آخرت کا انکار یہی ہے نا. آخرت کا انکار کیا ہے؟ آخرت کے اندر وہ ججمنٹ ڈے ہے جس میں اپنے تمام ڈیڈز کا اور یہاں پہ کائنات میں اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے برتا ہے اور کس انداز میں برتا ہے جس کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں اور احادیث سنت مبارکہ میں ہم کو طریقہ بھی بتا دیا. لیکن ہم نے اگر اپنی چلائی جس کے اندر اپنا ہوتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ فرمایا نا قرآن کے اندر بھی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو خواہش نفس کیا ہوتی ہے؟ خواہش نفس یہی ہے کہ اپنی منمانی کرنا. اب اپنی منمانی جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پیچھے اس کے بیک اینڈ مائنڈ میں یہ ہے کہ آخرت تو ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا. مطلب دیر از اے ڈاؤٹ. جبکہ اللہ رب العزت تو قرآن میں فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی ریب ہے ہی نہیں کسی بھی چیز کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اس میں شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن جب انسان کے دل میں ایسا شک آ جائے کہ میں نہ آخرت ہوگی نہ مجھے کسی کو جواب دینا ہوگا، تو یہی باتیں جو ہے وہ اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو کفار مکہ تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں، ہمارے باپ داداؤں سے تو ہم نے یہی کبھی نہیں سنا، ہم تو وہی کرتے آئے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو آپ جو یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں سب جواب دیں گے سب زندہ ہوں گے، تو ایسا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے باپ دادا جو اس دنیا سے چلے گئے آپ ان کو واپس لے کر آ جائیے اور وہ ہمارے سامنے آ کر جو ہے نا اس بات کا اظہار کر دیں تو ہم بات مان لیں گے. اور شاید سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کی آیت، ابھی مجھے اگر ٹائم ملا تو میں کوٹ بھی کر دوں گا اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس آیت کے بارے میں ان کو یہ بات بالکل واضح کیٹیگوریکلی بتائی ہے کہ یہ جو کہنے لگے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم جو سوچ سکتے ہو، یعنی وہ اس طرح سے انداز ہے کہ مزاح کا تیز انداز میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جو ہمارے ماں باپ مر گئے مٹی ہو گئے پتھر بن گئے کیا اس کے باوجود بھی وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اب تو وہ ہیں کہاں، ان کا وجود کہاں ہے؟ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تو تم مٹی بن جاؤ پتھر بن جاؤ کوئی سخت ترین جو ہے وہ شے بن جاؤ، تم جتنا تصور میں سوچ سکتے ہو کہ لوہا بن جاؤ یا جو ہے وہ کچھ اور دھات بن جاؤ، اللہ رب العزت کو تم کو اکٹھا کرنا یعنی تم کو کھڑا کرنا، دوبارہ تم اس وجود میں پیدا کیے جاؤ گے اور دوبارہ تم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو.
تو یہ چیز وہاں پہ کیٹیگوریکلی میں آیت کا 30 یا 29 آیت ہے شاید سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی، اس کے اندر کہیں ہے، میں بتا بھی دوں گا آپ کو اس کے بعد. تو وہ یہ بات وہاں پر ہے. تو یہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اچھا پھر آپ کا اس میں یہ بھی سوال ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آخرت کی تو نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے، لیکن وہ اپنی دنیا کی ڈیلنگز میں جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں جب یہ ایمان ہوئے کہ اللہ رب العزت پہ بھرپور ایمان، اور اللہ رب العزت کے تمام چیزیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالات، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ان سب پہ جب ہمارا یقین ہے تو اس کے مطابق یہ بھی ہے ایمان کا حصہ کہ جو کچھ دنیا میں ملا، چاہے زندگی ہے، مال ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ تمام کا تمام بھی اللہ رب العزت کی ہی ملکیت ہے. اس نے ہم کو دی برتنے کے لیے، وہیں دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن جب اس کو اس پہ یقین نہیں ہے تو پھر وہ اس مال، اس دنیا کی چیزوں کو، ڈیلنگز کو جو ہے نا، وہ اپنی شے سمجھتے ہوئے اپنے انداز میں اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ماسلو ایک بہت بڑا سائیکولوجسٹ بھی تھا، اور پھر اس نے مینجمنٹ تھیوریز بھی لکھی. تو ماسلو کی جو ہے نا ایک ایوولوشن تھیوری ہے، اس ایوولوشن تھیوری جو میں ایوولوشن وہ والی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈاروین والی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو ایوولوشن تھیوری جو مینجمنٹ کے لحاظ سے اس نے انسان کے مختلف اسٹیجز بتائے ہیں. اس اسٹیجز کے اندر اس نے یہ بتایا کہ اس لیول کے اوپر انسان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس لیول پہ کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس لیول پہ کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وہ تھیوری کی اسٹیجز جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا. ماسلو تھیوری اگر آپ لکھیں گے بھی تو آپ کو 5 اسٹیجز آف ہیومن سائیکولوجی آپ کو نظر آ جائے گی. اس ایج فیکٹر کے اندر اس نے بھی یہی کہا ہے کہ اس ہر ایج فیکٹر میں انسان کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے مطابق پھر وہ ڈیل کرتا ہے. کیونکہ وہ اس نے صرف فوکس جو ہے وہ انسان کو کیا. اسی طریقے سے میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ اسٹیفن ہاکنز، اس نے دنیا کو، کائنات کو ہم سے بہت ہی مختلف انداز میں دیکھا. آپ یا میں جو ہے اگر کائنات کو دیکھتے ہیں تو بالکل ایک ڈفرنٹ انداز میں دیکھتے ہیں، لیکن اس نے تو ہم سے بھی بڑھ کر بھی کسی اور انداز میں دیکھا. لیکن آپ دیکھیے اس کا ڈینائنس پھر کیا تھا. اس نے اس کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیر از نو گاڈ ان دا یونیورس. ٹھیک ہے، اینڈ آئی ول پروو اٹ انٹو مائی انٹائر لائف. کیا ہوا؟ مرتے مر گیا، پروو کر سکا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی اور انداز میں بھٹک جائے تو پھر وہ بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے، پھر وہ واپس کہاں سے آئے گا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ڈیلنگز میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ڈیلنگز ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں، تو دنیا کی ڈیلنگز کو آپ اس انداز میں پڑھیے کہ انسان کی اپنی سائیکولوجی کیا ہے. تو وہ میں نے آپ کو ریفر کیا ہے ماسلو تھیوری، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ زیادہ آپ کو بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گی کہ اس ڈیلنگ کی بدلے میں اپنی جو پریسٹیج ہوتی ہے نا انسان کی، اس کو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں کرنا چاہتا. اس پریسٹیج کے سلسلے میں پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی میں جسے کہتے ہیں نا میری میں ہے، میں اس کو اس انداز میں کروں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اپنی سوچ سے چلتا ہے پھر وہ اللہ کے احکامات کو. اور جب یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا کہ میں آخرت میں جاؤں گا تو اللہ کو جواب دوں گا، تو وہ جواب دے تو اسی اس میں ہوگا نا کہ جب بتائے گا طریقہ کار موجود ہو اور اس نے کسی اور طریقے سے ڈیویٹ کیا ہو، تو وہ اگر اس کو مانتا ہی نہیں تو پھر وہ اس کے اوپر چلتا بھی نہیں، وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. اور اگر ہم صرف اس فزیکل ڈیلنگ کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی کہ ہاں جی یہ تو بڑے فیئر ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کا ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. جزاک اللہ زرار بھائی. جی سوال کے حوالے سے زرار بھائی تھوڑی سی جو بات میں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی جو ہمارے مطلب اعمال میں جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں وہ بیسکلی عقیدہ آخرت میں خرابی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ کو پتا ہو کہ یا تو مجھے کوئی سزا نہیں ملنی یا پھر جو ہے میں بخش دیا جاؤں گا، تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ ان لگژری سے دور کروں، پھر اسے میں نے انجوائے کر پچھلی کرے دفعہ گا. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو جو ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا نوٹ بھی پڑھ کے سنایا تھا نا اس آخرت کے اس پہ، کہ جو یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ آخرت ہو یا نہ ہو کیوں ہو، تو اس کے اوپر میں نے پڑھ کے میں نے پڑھایا بتایا بھی تھا. سنا نہیں تھا؟ میرا خیال میں پڑھایا تھا. جی جی دوسرا انہیں کا سوال ہے جو پچھلے کچھ لیکچرز کے حوالے سے ہے، تو ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اسے اس چیز کو دیکھ کر اس شخص کی تعریف یا برائی کی جاتی ہے. اللہ نے پوری کائنات تخلیق کی تو پھر اس کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. میرا یہاں سوال ہے تو پھر اللہ نے اپنے بندے اور اپنے کلام اپنے بندے پر اپنا کلام کیوں نازل کیا؟ اگر اس کا مقصد اللہ کی ذات سے متعارف کروانا ہے تو وہ تو اللہ کی کائنات کو دیکھ کر بھی ہوا جا سکتا ہے. بس یہی تک سوال ہے.
اس کے بعد پھر ایک دو مزید دوسرا سوال ہوگا. اچھا، اللہ کی ذات کے متعارف کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ احزاب کی آخری آیت ہے نا، جس میں اللہ رب العزت نے الستو بربکم کا جو وعدہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو متعارف سارے انسان کو کرا دیا، سارے انسانوں کو کرا دیا. اس میں تو کوئی، اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ رب العزت نے اس وقت جو ہے نا ان کی روحوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنے آپ کو متعارف بھی کرایا اور ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس میں 56% والوں کو بھی آپ نے ڈسٹنکشن میں رکھا ہوا ہے جی کم ہونا چاہیے ڈسٹنکشن. کس کی آواز آئی؟ ہلو، کس کی آواز آئی؟ نہیں، شاید وہ ایک آڈیو کلپ یہاں پر پلے ہو گیا تھا. اچھا، تو وہ جو آیت ہے وہ سورہ، ایک منٹ میں دیکھ بھی لیتا ہوں، میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو کریکٹ متعارف کے لحاظ سے. جسٹ ویٹ کیجیے، اذان بھی ہو رہی ہے. چلو، مجھے وہ آیت مل نہیں رہی، میں بتا دیتا ہوں. بہرحال وہ جہاں وعدہ الست کا ذکر ہوا ہے، سورہ اعراف ہے شاید اس کی کوئی آیت ہے 169 یا 168 کچھ آیت ہے یا 170 ہے. اس کے اندر جہاں وعدہ الست کا لفظ ہے تو وہاں پہ وعدہ الست کے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تمام روحوں سے، تو وہاں پہ تمام کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو متعارف کروایا اور اس کے بعد ان سب سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب نے جو ہے وہ برجستہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ کیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ اس لیے تمہیں جو ہے وہ کرایا گیا تاکہ کل کو یہ نہ کہو کہ جو کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ تو ہمارے پہلے باپ دادا کرتے رہے، تو ہم تو انہی کی پیروی کرنے والے تھے، تو کیا ہمیں ان کی پاداش میں ہم کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں؟ تو ہم تو ان کی پیروی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ تو یعنی وہاں پہ ہمارے باپ بھی کھڑے ہیں، ہمارے دادا بھی کھڑے ہیں، تمام کے تمام انسانیت کھڑی ہوئی ہے اور سب نے جو ہے وہ ایکنالج کیا. تو ایسا نہ ہو کہ کل کو بعد میں آ کر کے یہ نہ کہنا کہ ہم نے جو ہے وہ اس لیے کیا کیونکہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے وہ ایسا کرتے آئے تھے تو ہم تو ان کو فالو کر رہے تھے، تو ہمیں کیوں سزا دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو متعارف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ کرا دیا تاکہ یہ نہ عذر پیش کیا جائے قیامت کے دن آ کر کے. دوسری بات یہ کہ صرف متعارف کرا دینا مطلوب نہیں ہے. دیکھیں نا، جن لوگوں نے وہ دنیا کو اس انداز میں سمجھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس کے بنانے والا ایک ہے، اس کی ہارمونی کو چیک کر لیا اور دیکھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ان کی قوم تھی، ان کے اندر بھی اس طرح کے جو ہے وہ شرک بہت زیادہ پائے جاتے تھے کہ وہ کبھی ستارے کو بھی پوچھتے تھے، وہ چاند کو بھی پوچھتے تھے، وہ سورج کو بھی پوچھتے تھے.
تو وہ سب کو رب مانتے تھے. تو رب کیا ہوتا ہے کہ رب کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کانسیپچولی ہم انسان کو اگر دیکھیں نا تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے جو تمام کی تمام جو کفالت کرنے والا اور میری ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہے تو وہ یہ میری ماں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی ماں کو اپنا جو ہے سب کچھ ماننا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ یار یہ جو ماں ہے اس کو تو یہ جو صاحب ہیں یہ باہر جاتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کچھ لے کر آتے ہیں تو جو ہے نا ہم لوگ مطلب یہ جو لاتے ہیں گھر میں تو سب کو ملتا ہے, نہیں میری ماں کو بھی ملتا تو مجھے بھی ملتا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ شاید یہ جو ہے نا یہ ان سے زیادہ طاقتور ہے اور یہی جو ہے وہ حکمرانی یا رولنگ کرتے ہیں اس گھر کے اوپر. لیکن اس بچے کا کانسیپٹ جب یہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو میرا باپ ہے یہ بھی باہر جاتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے کما کے آتا ہے تو ہم کو دے سکتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی خود کچھ نہیں کرتا, اس کو بھی زمین دیتی ہے. وہ زمین سے جو ہے وہ جب کسان ہل چلاتا ہے وہ ساری چیزیں اگتی ہیں تو وہ اگتی ہے تو اس کو ملتا ہے تو یہ ہمیں بھی دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑی چیز تو پھر وہ زمین ہے, پھر وہ زمین کو پوجنا شروع ہوگا. اب جو زمین کو پوج رہے ہیں تو وہ دیکھتے دیکھتے اس کا کانسیپٹ بنے گا کہ بھئی دیکھا اگر سورج ہی نہیں نکلا تو یہ زمین کیسے پروڈکشن دے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورج جو ہے نا وہ یہ سب سے بڑا ہے, یہ اگر نکلتا ہے تو چیزیں ہوتی ہیں, اگر یہ بھی نہیں نکلے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب وہ سورج کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ اس کا محور میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, وہیں رک گیا کہ یہ سورج نکلتا ہے اور یہیں پر جو ہے نا یہ ہم کو جو ہے زمین جو ہے وہ کھیتی باڑی اگتی ہے اس میں اور پھر یہ ہم سے مطلب یہ آگے چلتی. تو یہ وہاں پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ میرا رب ہے. تو رب ہے تو پھر رب جو ہے وہ یہ بھی تو بتایا کہ مجھے پیدا کیوں کیا. صرف یہ تو نہیں کہ رب ہے, رب کو تو رب مان رہے ہیں نا آپ, لیکن آپ رب سے پھر مطلوب رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا, یہ مقصد کیا ہے اس کا. یہ زمین بھی جو ہے وہ مجھے سرو کر رہی ہے, یہ سورج جو ہے وہ اس زمین کو اگر روشنی دے رہا ہے تو یہ بھی مجھے سرو کر رہا ہے. تو پھر اس کو بنانے والا کون ہے اور اس کو مجھ سے مطلوب کیا ہے, مجھے کیوں بنایا ہے, پھر یہ میرے لیے سارے کے سارے کام کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک, تو جب یہ آتی ہے ایکنالجمنٹ تو پھر وہ اس رب کی تلاش میں جاتا ہے جس پہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ ستارے کو دیکھا رات میں اور پھر وہ ڈوب گیا. تو میں نے کہا کہ میں شاید بیمار ہوں, یعنی میرے کوئی جو ہے نا ایسا ہے کہ کوئی کانسیپچولی میں غلط کر رہا ہوں, یعنی یہ تو ستارہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ڈوب گیا, یہ تو کھڑا ہی نہیں رہا میرے ساتھ, مجھے تو اس نے ہدایت دی نہیں. اسی طریقے سے جب انہوں نے دیکھا ستاروں میں کہ بڑا ستارہ سورج نکلا, یہ ہے وہ بھی ڈوب گیا. یہ تو میں تو ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا, یہ تو مجھے بتا ہی نہیں کہ میرا اپنا مقصد کیا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نکل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ صرف کہ کہنا کہ یہ کائنات کے رب کو, کائنات کے بننے کو دیکھ کر کے خدا اللہ رب العزت کی جو ہے وحدانیت کو پہچان لیا جائے تو وہ پہچانا تو جا سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت کو صرف اپنی پہچان تو مطلوب نہیں ہے نا انسان سے. اس نے ہم سے کیا مطلوب ہے, ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, تو وہ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے تو تمہیں مطلب زندگی پیدا کیا اور تمہیں موت دیتے ہیں تاکہ تم میں دیکھ سکیں کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اچھے عمل کریں. تو اچھے عمل کون سے ہوتے ہیں, وہی نیک عمل ہوں گے جو اللہ رب العزت نے بتایا اور اسی انداز میں جس نے کی. یہ ہے اس کا کہنے کا مطلب. جی جزاک اللہ خیر بھائی. اسی کے بعد ان کا جو اگلا سوال ہے, اگر کوئی شخص کسی چیز کو تخلیق کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیتا ہے تو اس کے لیے اس طریقے کو اس وقت تک نہیں مانا جاتا جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ایک نظام متعارف کروایا ہے, اگرچہ وہ نظام موجودہ دور میں کہیں نافذ العمل نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی شخص کا بتایا ہوا طریقہ قابل عمل نہیں رہتا یا اس سے بہتر طریقہ تخلیق کیا جا سکتا ہے, بالکل اسی طرح کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نظام جو اللہ نے اپنی کتاب میں متعارف کروایا اب قابل عمل نہیں ہے؟ یہ ایک اس کو اس طرح میں سمجھاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک ہم تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا, اور آج سے 1400 سال پہلے جو ہمیں بھیجا گیا. کیا تو جو نظام اس کے ذریعے جس کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا
کیا وہ نظام کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں یا آیا اور سسٹین کرتا رہا اور اس کے بعد ختم ہوا؟ تو یہ سوال کا جواب یہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ جی جناب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام بنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظام بنا، اور نظام بننے کے ساتھ ہی اسی نظام کی کنٹینیویشن اور ایکسپینشن جو ہے اگر آپ دیکھیے تو تمام جو ہے وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کو نظر آتی ہے، جو کہ کنٹینیوٹی تقریباً 30 سال کے عرصے تک تو وہ نظام ویسا کا ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلافت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک، آج اگر دنیا کے اندر جہاں پہ جیسے ہی خلافت سے ہم ملوکیت کی طرف گئے، وہاں پہ دین میں جو ہے وہ ایڑ پیدا ہونا شروع ہوا، نظام کے جو ہے وہ ٹکڑے بکھرے ہونا شروع ہو گئے، اور پھر نظام جو ہے پھر وہ رہا ہی نہیں. کیوں؟ اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا ذاتی خواہشات یا ذاتی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ، جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں موقع مناسبت کے لحاظ سے جو چینجز جو ہے وہ کی جاتی. جی، تو جب وہ اس نظام کے یعنی جو ناظم ہے یا حکومت کرنے والے جو افراد ہیں یا فرد ہے، اس کی کوئی ذاتی ریکوائرمنٹ کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں کی گئی، تو پھر وہ نظام تو اس طرح سے نہ رہا جو نظام آپ کو دیا گیا تھا، لیکن بیسس موجود ہے. آج اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جناب چونکہ نظام نہیں ہے کہیں پر بھی، اس لیے جو ہے یہ جو چیزیں کتاب کی جو ہیں وہ ہمارے لیے اپلیکیبل بھی نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، تو ہم اس کو مان بھی نہیں سکتے. تو اس کو کہنا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہے جب وحی کی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی وقت ہی وحی کو بتایا کرتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ قال ھذا اساطیر الاولین، وہ تو یہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کہانیاں ہیں پچھلے وقتوں کی. تو آج ہمارے لیے بھی ہم اس کو کہانی کی کتاب سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے، معاذ اللہ. یہ اس کی جو ہے جیسے کہتے ہیں توہین ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ ہمارے اوپر، ہم اپنے اوپر حجت کو کھڑا کر لیں گے کہ یہ ہم کس نظریے کے اوپر اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن ہاں، اس قرآن کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو ریکوائرمنٹ کے پیرامیٹرز ہیں، وہ بیسک جو ہے وہ پیرامیٹرز آپ کو بتا دیے. وہ بیسک پیرامیٹرز کے اوپر بنائے گئے اصولوں کے ساتھ اس نظام کو آج کے دور میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بنانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، وہ منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کو پھر ہم ڈیٹیل سے بعد میں پڑھیں گے. تو آج چونکہ یہ کلاسز ہماری صرف ایمانیات کی ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر اب ڈیٹیل سے ہم بات نہیں کر سکتے. جزاک اللہ ذرا بھائی. جو آخری سوال ہے احمد رضا کا ہم سے، کیا یہ بات کہنا درست ہے کہ قرآن کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو اللہ کا ہے، اگرچہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے مد مقابل کوئی نہیں؟ دیکھیں، قرآن کا وہ مرتبہ کو تو میں نے میرے خیال اس سے پہلے بہت کلیئرلی جو سوال تھا جنید بھائی کا، اس کے اندر تو بہت ڈیٹیل میں بتایا میں نے. تو ہم دیکھیں اس کو، ہم یہ مرتبے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میں نے کہا کہ آج کے دور میں اگر کوئی پریزیڈینشل آرڈیننس آ جاتا ہے اور اس کو آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، تو آپ آؤٹ رائٹ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو نہیں مانتا اس کو. نہیں مانتے تو پھر آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تو آج کے دور کے جو ہے پریزیڈنٹس اور جو ہے وہ حکومت ہے، ان کی پاور سے آپ اندازہ کر لیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے احکامات اور اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، اور اس کو ہم ٹھکرا دیں یا نہیں مانیں، تو اس کا ایک پروٹوکول ہے نا. وہ پروٹوکول کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے روز جو ہے وہ اتریں گے زمین پہ، یعنی اتریں گے یہاں اس دنیا میں، تو پھر اس وقت بھی ان کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتے جو ہے وہ بڑے محکم فرشتے جو ہیں ان کو ان کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. کیا اس جو ہے وہ کائنات کے بادشاہ کا پروٹوکول ہے. اب اس کائنات کے بادشاہ کے احکامات جو ہمارے پاس آئے ہیں، اس کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے. تو پھر اس کو ہم سمجھیں کہ ہم اس کو بالکل وہ درجہ تو نہیں، لیکن کم از کم اس بادشاہ کا جو ہمارے دل میں جو پروٹوکول ہے اور جو اس کو دینا چاہیے، وہ تو اس کے الفاظ کا ہی پروٹوکول بنتا ہے. یہ ہم کہنے کا مقصد ہے. اس میں شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن برابر کا وقت جاتا ہے، شاید ہم ذات کے معاملے میں برابر کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی یہ ذات تو کے اس کی بارے وہ میں حیثیت ہے، وہ حیثیت ہے کہ جس کے اوپر لیول پہ ہم اللہ رب العزت کو اپنے جس انداز میں ہم ایمان لائے ہیں اور جس انداز میں اس کے احکامات کو ہم جو ہے لے کے چلیں گے، وہ تو ایمان کے درجے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر ایمان کا لیول کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر سلائٹلی لیں گے احکامات کو،
اور ایمان کا لیول اگر بڑا ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ الفاظ میں معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. مطلب آپ دیکھیے وہی اللہ اکبر جو ہے وہ مولوی بھی اذان لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، لیکن کان پہ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم اٹھنے دے اپنے کاموں سے نکل کر کے. اور جب یہی اللہ اکبر کہہ کر کے وہ مجاہد جس نے اللہ کو پھر اللہ کو بڑا کرنے کا عزم لیا ہوا ہے تو پھر لوگوں کے دل دہلا دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ہے وہ پروٹوکول کہ جس میں الفاظ کو ہم کس طرح انداز میں لے کر چلتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. میرے خیال سے لوگ زیادہ تر اسی معاملے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید جو اب ہمارا مقصد یا ہم بتانے کی کوئی ذات میں شاید برابری کا، لیکن وہ صرف اہمیت کے حساب سے برابری کی بات ہو رہی ہے. جی 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 بالکل بالکل. اب ہمارے پاس مزید کوئی لکھے ہوئے سوال موجود نہیں ہے. اگر کوئی لوگ بھائی کا raise ہوا. ذرا بھائی اگر آپ مجھے جی جی میں چلیے کیا ہوا. وہ آپ مجھے کو ہوسٹ بنا دیجیے، میرے پاس وہ پریولیج نہیں ہے ان کو انمیوٹ کرنے کا. اچھا 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 اوکے. تو ایک منٹ میں آپ کو کوس بنا دیا تھا پہلے، ابھی آپ کا جی سر. تھینک یو. جی جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام جنید بھائی. جی زرار بھائی میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو مرتبہ والا جو ذکر ہے کہ ہم نے مرتبہ کا وہ کیا کہ کلام کا بھی قرآن کا بھی وہی مرتبہ ہوگا جو اللہ رب العزت کا، وہ بعد میں یہ کلیئر ہو گیا کہ اہمیت کے اعتبار سے بات ہے. اہمیت اس کے طرح اعتبار سے بالکل. سلف صالحین میں سے اس طرح کا کوئی جملہ جو ہے وہ منقول ہے یا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی طرف سے؟ کیونکہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی نا عظمت قرآن پہ پورا لیکچر سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا، تو اس میں اس طرح کا جو ہے نا مطلب انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ صفت جو ہے نا وہ مطلب کلام جو اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اس کا اظہار قرآن اور مطلب قرآن کی صورت میں ہے، تو اس طرح مطلب کہ صفت جو ہے وہ جدا نہیں ہو سکتی ذات سے، لہذا قرآن بھی جو ہے وہ اس صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات سے جڑا ہوا ہے. لیکن اس طرح کا جملہ جو ہے نا سننے کو نہیں ملا کہ مرتبہ میں اللہ رب العزت اور جو ہے قرآن وہ ایک ہی، جو اللہ کا مرتبہ ہے وہی قرآن کا. تو اس طرح کا کوئی جو ہے وہ مطلب منقول ہے سلف صالحین سے یا ڈاکٹر نہیں صاحب نہیں رحمہ نہیں 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 ایسی چیز نہیں ہے. میں وہی اہمیت کے لحاظ سے ہے اس کو پروٹوکول میں نے جیسے بتایا نا کہ اگر آج کے دور میں کوئی بادشاہ پریزیڈنٹ کوئی آرڈیننس جاری کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو آؤٹ رائٹ جسے کہتے ہیں نا ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ایک عام بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، یعنی آج کے دور کی کسی وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی آرڈیننس آئے تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے یا ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو اگر انسان یہ سوچے کہ یار اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے، جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، مارتا بھی وہی ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، اب اس کا تو اگر بندے کے اندر یہ ہوگا تو پھر کیا وہ کسی طور پہ چوں بھی کر سکتا ہے اللہ کے حکم کے آگے؟ تو یہ چیز یہ اس انداز میں یہ بات ہے. جزاک اللہ. اور جرار بھائی آئی تھنک ایک جو اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو بہت ساری، انفیکٹ ہم تو شاید 99 ذات جو صفات ہیں ان کو جانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنی انکاؤنٹیبل صفات کا مجموعہ ہے. جی جی تو ہوپ فلی شاید یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی. جی اب اگر کوئی اپنا سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. لائیو کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ آن ہے. اگر کسی 5 کو منٹ رہ گئے ہیں آپ کے پاس ریحان بھائی. ٹھیک ہے ذکر بھائی، اگر کسی کو لگا کہ کچھ سوال جو تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں پوچھا جا سکا یا ہم نے صحیح سے اس کو پریزنٹ نہیں کیا تو وہ ابھی آ کر اپنے سوال کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. ذرا بھائی ہمارے پاس مزید کوئی سوالات نہیں ہیں. آپ اپنی اگلی کلاسوں کے بارے میں یا کچھ
मालूमात देना चाहेंगे ज़रार भाई, क्योंकि अब रमज़ान का आमद है, और कि क्या उसके मामले किस तरह से ताल्लुकात एक तो 9 तारीख को जो है वो 9 अप्रैल को हम जो है वो इस्तकबालिया रमज़ान के ऊपर, जुनैद भाई आपने भी पूछा था, मुदस्सर भाई जो है वो उसके ऊपर एक सेशन करेंगे। तो वो सेशन जो है वो हम 9 अप्रैल को कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से 9 अप्रैल शायद जुम्मे का दिन है, तो हम उसको ज़ूम पे जो है वो इस ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे उसका लिंक। तो फिर आप जुम्मे के बाद, मतलब यहाँ पे तो जुम्मा 12 बजे हो जाता है, तो हम 1 बजे यानी पाकिस्तान के 3 बजे के हिसाब से हम करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें जो है वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि फिर हम रमज़ान के अंदर किस तरीके से इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक जो प्रोग्राम मैं खुद कर रहा हूँ वो है बच्चों का। बच्चों की तरफ से, मेरे अपने बच्चों की तरफ से भी आई थी ये रिक्वायरमेंट कि ये इस्तकबालिया रमज़ान जो है वो बच्चों के लिहाज से उनको भी एक सेशन किया जाए। तो उसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो उस प्रेजेंटेशन के साथ मैं जो है वो बच्चों के साथ प्रोग्राम करूँगा। अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों को करना हो तो फिर उसके लिए भी हम कोई टाइम निकाल सकते हैं, मतलब उसी प्रेजेंटेशन को उन बच्चों के साथ भी हम डील कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह ज़रार भाई। ज़रार भाई ने नौनिहाल के लिए माजी में भी काफ़ी कोर्सेज़ करवाए हैं, और इंशाल्लाह जैसे बताया कि रमज़ान में भी होंगे, और इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए भी नवा के प्लेटफॉर्म से कोर्सेज़ लॉन्च होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप जैसे ही होगा तो हम वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जी। कुछ लोगों ने जैसा आपने बताया कि बाकायदा मुझसे भी मैसेज करके पूछा था कि कैसे ये जो तर्जुमा दौरा कुरान है इस पर कनेक्ट हुआ जा सकता है। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे इस वक्त ग्रुप्स या प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उन तमाम के ऊपर उस क्लास की जो है वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, और उसका प्रोग्राम भी जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। रेहान भाई, एक सवाल जो है वो जुनैद भाई ने पूछा है, ये लिखा है इन्होंने उसमें मैसेज में कि तजवीद और कुरानी अरबी सीखना फ़र्ज़ है। तो इसका जवाब सिर्फ छोटा सा मैं दूंगा, और जुनैद भाई इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं कि नमाज पढ़ना अगर फ़र्ज़ है तो उसके लवाजमात भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, वो फ़र्ज़ बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये समझ लीजिए कि अगर कुरान को समझना और पढ़ना और समझना उसको फ़र्ज़ है, तो फिर उसके तमाम जो लवाजमात होंगे फिर वो भी उसका ही हिस्सा है ना, उसके जुज़ का, मतलब उसका जुज़ बन जाता है। ठीक है सर भाई, जज़ाकल्लाह। हम यहाँ पे जो तजवीद से जो एक आम मायने लिए जाते हैं ज़रा भाई, उसका मकसद वो जो एक तलावत के तरीक़ेकार होते हैं, या वो जो एक कवायद हैं जी, जी, कुरान को कवायद पढ़ने हैं, कवायद हैं, कवायद की बात कवायद हो हैं रही है ना? उसमें समझ। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। इससे याद आई कि अब हम नवा के मतलब नवा के प्लेटफॉर्म पे इसके भी कोर्स करवाए गए थे पिछले कुछ अरसे में। इंशाल्लाह अभी भी अगर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो उसका जैसे अगर कोई कोर्स लॉन्च होगा तो हम आपसे उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। कोई बहुत जी, मुश्किल जी, है, हाँ, इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि हम सब लोग जो है वो बहुत कम टाइम में अपनी तजवीद को बेहतर कर सकें। बिल्कुल। तजवीद भी, और हम कुरानिक अरबी का भी एक कोर्स कराते हैं ना, जिसमें 80-90% तो आपको अरबिक बहुत शॉर्ट कोर्स में समझ में आ जाती है, तो वो भी कोर्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो उसको भी इसके ऊपर कर लें इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से ज़रा भाई अब हमारे पास मज़ीद कोई सवालात नहीं है, तो अब मेरे ख्याल से अपने अपनी क्लास का ख़त्म करते हैं यहाँ पर। आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो माइक आपका। नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि कोर्सेज हम जो है वो बच्चों के लिए भी मैं वो जो कराऊंगा, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो बच्चों को आप समझ लें कि छठी 6, 7, 8, 9, 10 यानी इस क्लासेस के बच्चे हों तो वो बात को समझ सकते हैं। अगर तो बहुत छोटे होंगे तो उनको तो जब उनके ऊपर भी रोज़ा ही फ़र्ज़ नहीं है तो फिर वो कैसे समझेंगे उस बात को। तो ये बस ख़्याल रखें, तो इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे उसके भी टाइमिंग्स क्या हम कर रहे हैं। ठीक। जज़ाकल्लाह। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा हमारी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।